کبھی غور تو کر. سیدادہ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول کی 11 امام. میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی دربار میں کیوں گئی. یہ ایک سوال تھا بچپن سے میرے ذہن میں. اتنا بڑا پردہ، اتنی بڑی مختومہ، دختر رسول، غیرت علی، دربار کا مطلب چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا. کچہری میں گئی. میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب فلاں زمین ہے تو میری، لیکن کیا کروں بیٹی کے نام ہے، میں کچہری نہیں جانا چاہتا. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. جس کے نام پہ پردہ بنا. میں سوچتا تھا، میری ایک اپنی سوچ تھی، غلط یا صحیح، میں سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باغ فدق، جنت کی مالکن ہے، نہیں ملا باغ تو کیا ہو گیا، کچہری میں کیوں گئی. قرآن کی قسم اب سمجھ میں آیا. جب میں نے دنیا میں دیکھا نا جو بندے شیعہ ہوتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے سخت حالات میں، اتنے مشکل دور میں شیعہ کیسے ہو گئے؟ اور وہ کہتے ہیں حق کے زہرا. رسول کی بیٹی کا حق. بابا احتشام شاہ جی پھر پتہ چلتا ہے 11 اماموں کی محنت ایک طرف، زہرا کے 4 گھنٹے کی محنت ایک طرف. تو تیرے میرے لیے دربار میں گئی تھی. اس واقعے کو نہ چھپاؤ، صدق کو عام کرو، حق کے بطول کو عام کرو. لوگوں سے پوچھو کہ بطول کا حق کیا ہے. کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا، میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 2-3 منٹ میں زیادہ پڑ گیا اپنے وقت سے اور چھوڑ رہا ہوں ممبر. قبلہ سے معذرت کر کے بس 2 منٹ کے اندر وہ پتیسا بھیجتا تھا چھابڑی میں. خوشی محمد اس کا نام ہے، ابھی بھی ملتان میں موجود ہے. میں نے اسے ایک دن پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ کیسے شیعہ ہو؟ اس نے کہا میں پھیری لگاتا ہوں، گاؤں دیہاتوں میں پھیر کے نا پتیسا بیچا، جہاں رش دیکھنا خوشی غمی کا وہاں کھڑے ہو جانا. بچے آنے میں نے فروغ. کہتے ایک مجلس کے باہر رش دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا پتیسا لگا کے. ایک بچہ آیا، اس بچے نے پتیسا مانگا، میں نے اسے پتیسا دیا. اب پتیسا وہ کہتا ہے کہ ایسے اخبار میں میرے ہاتھ میں کاغذ کے اندر، اور بچے کی جیبیں زیادہ تھی. جب اللہ فضل کرے وہ بچہ ڈھونڈنے لگ گیا. عام طور پہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس جیب میں پیسے ہیں، اس جیب میں، ادھر ادھر. وہ ڈھونڈنے لگے. کہتے جتنی دیر اس نے پیسے ڈھونڈے میرے کان میں ذاکر کی آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی. اللہ سلامت رکھے. امام حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی گھر میں نہ بلائے. جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو بے شک نہ رونا، لیکن ذرا توجہ کر کے سنو. سیدہ دربار میں گئی اور خالی واپس آ. وہ کہتے میرے ہاتھ سے وہ پتیسا چھوٹ گیا، میں نے بچے سے پیسے نہیں لیے، میں چھاپڑی اٹھا کے چل پڑا. اب یہ بے عین ہی اس کے فکر ہیں. کہتے میں شیعوں کو، ذاکروں کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا دل میں کہ بڑے جھوٹے. وہ رسول کا صحابی، وہ رسول کی بیٹی، کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی جائے اور وہ خالی بھیج دے. کہتے پھر میرے دماغ میں ایسے بریک لگی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سپیکر پہ کیوں کہہ رہا؟ اسے کسی محلے کے مولوی نے آ کے ٹوکا کیوں نہیں؟ کہتے میں نے پھر غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا. میں نے کہا یہ تو ہماری کتاب ہے. تو صحیح بخاری کو اتنی بڑی تو نہیں، اس میں ہوگی تو ہمارے مولویوں کو پتہ ہوگا. کہتے میں بڑا پریشان گھر آ گیا. بڑا لمبا واقعہ مختصر کر. کہتے گھر آیا، ہاتھ منہ دھویا، کھانا کھانے بیٹھا، پہلا لقمہ کھایا گلے میں پھنس. کہتے ناصر عباس مجھے ذاکر کے فکر نہیں بول رہے. میں نے کھانا چھوڑا. بیوی پوچھتی رہی کدھر؟ میں نے کہا میں بھی آ. عشاء ہو چکی تھی. کہتے میں نے مولوی کا دروازہ کھٹکھٹایا. مسجد کے ساتھ سے مولوی نکلا. میں نے کہا مولوی جی ذرا کام میں تو آ گیا. مولوی کو ساتھ لے کے مسجد میں آ گیا. مسجد میں آنے کے کہتے میں نے اندر سے کنڈی لگا کے میں نے قرآن اٹھایا.
قرآن اٹھا کے مولوی کے سر پہ رکھا. کہتے پہلا فکرہ میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں, میں مر سکتا ہوں. میرے 2 سوال. چکے ہیں جتنا ایک مجلس کے لیے بہت زیادہ ہے, میری اوقات سے زیادہ. اب میری منت ہے روتے بھی رہنا, اور یہ فکر ہے, یہ سادے بندے کی بات کروں جو سکول گیا ہی نہیں. کہتے میرے 2 سوال. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا, میں مولوی نہیں ہوں, میں سکول نہیں گیا, میں سادہ آدمی ہوں. 2 سوال ہیں میرے ذہن میں, ان کے جواب آپ نے صرف اس طرح دینے ہیں, ہاں یا نہ. مولا تیری زندگی یا کہہ دینا ہے ہاں, اور یا کہہ دینا ہے یہ قرآن آپ کے سر پہ, قرآن جانے اور تم جانو, میں تیرے جواب پر یقین کروں. مولوی نے کہا پوچھ. پہلا سوال. کہتے سچ سچ بتا, نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی. اللہ تمہاری زندگی کرے. علی اکبر دستر کا دیوانی ہمارا پاک محمد مصطفیٰ میری تمہاری پریشانیاں دور کرے. زخمی پہلو والی بی بی تمہاری ہائے قبول کرے. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ درج کرے. پاک خاتون جنت نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد با مظفر شاہ جی دربار میں حق مانگنے گئی تھی. مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے ہٹایا. قرآن سر سے ہٹا کے کہتے خوشی محمد تجھے کسی شیعہ نے کہا؟ کہتے میں نے قرآن واپس رکھ کے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا, میں نے تو تجھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھا. تو شیعوں کی بیٹی کہو تو جواب نہ دے, معاملہ نبی کی بیٹی کہے تو جواب دے. مولوی کہتے قرآن رکھ کے پوچھ رہے تو پھر گئی تھی. کہتے میری ٹھنڈی سانس نکلی. میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو. میں نے پھر قرآن رکھ کے کہا آخری سوال, خالی واپس آئی یا حق لے کے؟ ہائے چکر جسے رونا, خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے اس کا حق بنتا نہیں تھا. کہتے لمبی نہ کر, خالی آئی یا لے کے آئی؟ مولوی کہتے خالی آ گئی. کہتے میں نے کہا اللہ کے قرآن گواہ ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے. کہتے کافر بھی میں ہوں. میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دیتا ہوں. محمد کی بیٹی سوال کرتی رہی 400 بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھ کے تم ایسا دیکھتا رہو, رو رو کے کہتی رہی اور میں غلط نہیں ہوں. بے غیرت کہتا ہے تیرے باپ کو ہتھیار تھا, تو مسئلہ بھول گئی.